الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. آئے حضرات، سب سے پہلے ہم آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے محبوب اعظم دانۂ غیوب عالم ما کان و ما یکون محمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سارا مجمع مل کر درود پاک ہدیہ پیش کرے اور کرے اللہ ماشاءاللہ. آج کا یہ جلسہ محفل میلاد محب گرامی جناب حسین بھائی کی شہزادی کے نکاح کی خوشی میں سجایا گیا ہے، جس میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہم سب دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اس شادی کو کانا آباد عطا فرمائے، میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت عطا فرمائے، اور اس نکاح کے ذریعے جو اولاد پیدا ہو نیک صالح اولاد عاشق رسول عاشق صحابہ یعنی مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت پیدا ہو. ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو. آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتہ اللہ. تمہیں تھوڑا اگر آ جاؤ پہلے کی تو آ جاؤ تاکہ تمہارا دیدار برابر تھے کئی سمے بعد ہے وہ ماشاء اللہ حرکت کیجیے ان شاء اللہ برکت ہوگی. ہاں آ جائے آپ بھی آ جائیں ماشاء اللہ. محفل پاک میں علماء اکرام بالخصوص سید اشفاق باپو بخاری برکاتی حضرت مولانا نظر الدین صاحب حضرت مولانا عبداللہ صاحب تشریف فرما ہے. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ہمارے موزن صاحب سکندر صاحب بیٹھے ہیں، آپ تمام حضرات بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول و مقبول فرمائے. آئیے میں اپنی تقریر کا آغاز اور حضرت کی بجائے اعلیٰ حضرت سے کر لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کیا ہی خوب لکھتے ہیں کہ ذرے جڑ کر تیری بیزار ہو گئے. دیکھو سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ، نہ آئے تو ڈبل سبحان اللہ، کیونکہ عام حضرت کا ہے ہی نہیں، نہ گھٹیا حضرت کا ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کا. اور جب اعلیٰ حضرت شعر لکھتے ہیں تو اپنی جانب سے لکھتے ہی نہیں، مدینے سے مصطفیٰ کا اشارہ ہوتا ہے، بغداد سے عبد القادر کا اشارہ ہوتا ہے. احمد رضا یہ لکھ، مصطفیٰ کہتے ہیں احمد رضا یہ لکھ، جب جا کے احمد رضا نبی کی شان لکھتا ہے. اور جب نبی کی شان لکھنے پہ میرا امام آتا ہے تو کبھی الفاظ یوں بنتے ہیں کہ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جب قلم چلتا ہے اعلیٰ حضرت کا تو نبی کی شان یوں لکھتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب رضا کا قلم چلتا ہے نبی کی شان یوں لکھتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. کبھی اعلیٰ حضرت عشق کے انداز میں آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور جب نبی کی شان اپنے مور میں آتے ہیں تو لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. پیچھے والے بھی بول دیجئے سبحان اللہ، اور مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ. اللہ سبحان اللہ کی تسبیح کے و صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اعلیٰ حضرت جب لکھتے ہیں نبی کی شان میں، اور جب نبی کا دیدار اعلیٰ حضرت کو ہوتا ہے تو یوں وقت میں آ کے لکھتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے انہیں ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری شان ہے یہ. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں تاج سر بنتے ہیں سیاروں. کیا اعلیٰ حضرت نے شعر پیش کیا حضور کی شان. شاعر تو بہت ہوں گے، آتے رہیں گے، کوئی شاعر مغرب ہوگا، شاعر مشرق ہوگا، نہ جانے کیسے کیسے شاعرات نکل پڑے ہیں بھائی، نہ بہر کا ٹھکانہ ہوتا ہے. حضرت میں نے شعر لکھا ہے، حضرت چیک تو کر دو. تو شاعر بہت ملیں گے، لیکن جس شعر کے اندر قرآن کا ترجمہ ملے، جس شعر کے اندر حدیث پاک کا مفہوم ملے، تو سبحان اللہ وہ شعر کبھی آپ کو اعلیٰ حضرت کی شعر کے اندر نظر آئے گا. لکھتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. کیا مطلب؟ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کرتے یا کسی جنگ سے واپس تشریف لاتے گھر، تو اپنی نالین شریفین جب اتارتے اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اس طرح جھاڑ دیتے. اب جب ہم نالین، ہم جوتے جاڑے تو جاڑے تو کیا نکلتا ہے؟ کچرا نکلتا ہے، دھول نکلتی ہے، ذرات نکلتے ہیں. اور جب کچرا نکلے تو کہاں جاتا ہے؟ اوپر جاتا ہے کہ نیچے جاتا ہے؟ بولو کہاں جاتا ہے؟ نیچے جائے. لیکن آمینہ کا لال جاڑے ذرات تو نکلے، لیکن اس ذرات دھول کا یہ مقام ہے. میرا رضا کہتا ہے جب میرے مصطفیٰ جاڑے وہ نیچے نہیں جاتا، وہ دھول آسمان میں اٹھا لی جاتی ہے. اور اٹھانے کے بعد اس دھول کو اللہ نے وہ مقام مرتبہ عطا کیا، وہ چاند ستاروں کے اوپر تاج کی شکل بن جاتی ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. جب حضور کے لگنے والے نالین اور نالین سے لگنے والے ذرات کا جب یہ عالم ہے تو سراپائی مصطفیٰ کا عالم کیا ہے. اب اس شعر کو پڑھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اب آگے چاروں خلفاء کی شان کہہ دو سبحان اللہ. اور عقیدہ بھی دے دیا، کس کا پہلا نمبر ہے کس کا چوتھا نمبر. آج کل کے یہ مجاور بتائیں گے ہمیں. عقیدہ داتا گنج بخش علی حجویری دے گئے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دے گئے. آج کل کے فقیر بتائیں گے اس کا پہلا نمبر اس کا نہ پہلا نمبر. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو خود مولا علی کا عقیدہ تھا، صحابہ کا عقیدہ تھا، تابعین کا عقیدہ تھا، تابعین کا عقیدہ تھا، غوث کا عقیدہ تھا، خواجہ کا عقیدہ تھا، اور پیر مشائخ بابا کا عقیدہ تھا، پیر کبیر الدین کفر شکل کا عقیدہ تھا، شاہ عالم کا عقیدہ تھا. اور اس صدی میں جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ اہل سنت، جس کو مشرق اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. کہتے صدق و عدل و کرم و ہمت میں. ارے صحابہ کا ذکر ہو تو جھوم جانا چاہیے. ہم شیعہ بھی نہیں ہیں، نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ٹناٹن اہل بیت والے بھی ہو صحابہ والے. وہ لوگ ہیں جو سینہ پیٹتے رہتے ہیں. کیا کہتے حسین ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، تم نہیں تھے، تمہارا باپ تھا. اسی کی ناجائز اولاد ہو تم. عبداللہ صاحب صحیح بات ہے، انہی کی ناجائز اولاد ہو تم. یہ سینہ پیٹ کے علی علی کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، حسن حسن کرتے ہیں. ہم سینہ پیٹ کے نہیں، سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کیا بات ہے رضا. اس طرح نہیں سبحان اللہ مچل کے اتنی آواز آنی جائے کہ جتنی بھی چڑیل ہو اس زمانے میں عتیقوں میں سب بھالا بھاگ جائے، بلائے وہ بھاگ جائے. سبحان اللہ کی تسبیح اور بلند آواز کی. ہم سینہ پیٹ کے نہیں، سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کیا بات ہے رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہوں. اہل بیت کی محبت کا سبق ہمیں پڑھاتے ہیں. یہ رضا والے اہل بیت کو محبت نہیں کرتے. ارے جا جا، سرٹیفکیٹ تم سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دل کی گھٹی میں اہل بیت کی محبت کو
نشر کر دیا ہے، تم کیا اہل بیت کی تعریف کرو گے؟ اعلیٰ حضرت کر گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ ہم رضا والے اہل بیت کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ یہ چرسی بتائیں گے، یہ ملنگے مولا علی بتائیں گے جو 8 مہینے تک ناتے نہیں، پاس میں جائے تو چکر آ جائے۔ یہ 4 انگوٹھی پہننے والے، یہ اجمیر کے خادم، سکھوں جیسی شکلیں والے، چہرہ دیکھو پتہ چل جائے کہ لعنت برس رہی ہے، کیونکہ جو صحابہ والا ہوتا ہے کالا بھی ہوتا ہے لیکن چمکیلا چہرہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں آج مفتی بننے کی کوشش مت کرنا، صحابہ کے تعلق سے کچھ مت بولنا، ورنہ آج تو فیس بک کی مفتی نکلے ہیں، آپائیں نکلی ہیں، کنیزیں نکلی ہیں، وضو کا فرض پوچھو تو خبر نہیں، صحابہ کا فیصلہ کریں گے۔ فتح مکہ میں یہ ہوا تھا، فتح مکہ سے پہلے وہ ارے جتنے صحابہ ہیں سب جنتی، جتنے صحابہ چاہے ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، حضرت طلحہ ہو، ابو ہریرہ ہو، اور کھل کے بتا دو امیر معاویہ بھی جنتی ہے۔ یہ استنجا کا طریقہ نہیں آتا، وہ صحابہ پہ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ سن لو، صحابہ کی خلاف مت بکنا ورنہ جہنمی کتوں میں سے کتا بن جاؤ گے۔ ہم صحابہ والے ہیں اور صحابی کے مقابلے میں کوئی بھی آئے گا چاہے مفتی ہو یا قطانشی ہو، ہم کسی مفتی کو نہیں صحابی کو مانیں گے، کیونکہ صحابی عمل سے نہیں دیدار مصطفیٰ سے صحابی بندہ ہے۔ کون صحابہ؟ جنہوں نے اپنی ماتوں کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، جنہوں نے اپنا تن من دن سب قربان مصطفیٰ کے کر دیا۔ اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ کل وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ شیعہ لوگ پیٹتے رہے، ماتم کرتے کرتے جہنم میں پہنچ جائے۔ کل بھی اللہ صحابہ سے راضی تھا، آج بھی راضی ہے، اور قیامت تک صحابہ سے اللہ راضی رہے گا۔ آج کے دور میں کہتا ہوں صحابہ کی شان اجاگر کرنے کی ضرورت آ گئی ہے، کھل کے بیان کرنے کی، اور کسی کے باپ سے مت ڈریے، چاہے کوئی بھی آ جائے۔ تو امیر معاویہ کی شان میں بیان کرے تو کچھ حملہ کرنے آتے ہیں، فاتری کی اولاد کہیں گے، ہاں تو صحابہ کی شان پہ تم مارو گے، قیامت کی مولا علی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارا ایمان ہے، تو ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ہم صدیق کو بھی مانتے ہیں، عمر کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو بھی مانتے ہیں، اور علی کو بھی مانتے ہیں۔ ہاں تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 اصول شہرے ہیں 4 یاروں۔ آپ 4 یاروں میں علی کا ذکر ہو گیا کہ نہیں؟ اب لیکن علی سے محبت دیکھیے اعلیٰ حضرت سے، علی سے محبت کتنی ہے اعلیٰ حضرت کو۔ ایک کشتہ شعر مولائے کائنات کی شان میں کہا، کہتے ہیں بیرے تسلیم علی میدان ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولے نہ بول رہے چاہے تو میں سبحان اللہ بول سو تو سوا من سے ہمارا پروگرام بات بیسا بھی دیو بدے نے بچی جو تیسرا مسعود کیوں آج بڑی خبر پڑی ہے آج تک نیوز۔ ہاں موبائل جو سو فیس بک میں آنکھ کا گناہ ہو جائے گا، کبھی انسٹاگرام چلاؤ گے آنکھ کا زبان کا دوست احباب مل گئے، اور یہ برابر نہ تھیو بھائی اپنا مسجد کا امام بھی تھوڑی غلطی کرے گا، ہمارا مؤذن صاحب سے یہ برابر تھی، ہمارا آگے مان میں یہ غلطی سے دودھ بتا غلطی ہو دودھ ٹھاک ہو جب ہے دودھ آسمان دی نازل تھیو جب ہے۔ تو یہ دور ایسا ہے گناہ کبھی زبان کا گناہ آنکھ کا گناہ ہو جاتا ہے، لیکن محفل میلاد میں آنے والا خوش نصیب ہو، یہاں بیٹھنا بھی ثواب، سبحان اللہ کہنا بھی ثواب، ماشاءاللہ کہنا بھی ثواب، علماء سادات کے چہرے کا دیکھنا ثواب، اور غیبت سے پاک، چغلی سے پاک، آپ کے گناہ سے پاک، جب تک بیٹھے رہو گے عبادت ہی عبادت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے، اور جب اٹھو گے تو انشاءاللہ آپ کے نیکی کے اکاؤنٹ میں 1000 نیکی کی بیلنس جمع ہو جائے گی۔ تو بولیے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں بہرے تسلیم علی میدان ہے، یہ شیعہ لوگ علی کی تعریف کریں گے،
علی کی تعریف سنی ہے تو رضوی سے پوچھ علی کون ہے؟ الحمدللہ علی کو ہم مانتے ہیں. یہ شیعہ لوگ کیا بنیں گے؟ یہ چرسی مجاور کیا بنیں گے؟ یہ گنجیری 4-4 5-5 مہینے تک ناتے نہیں ہے، جس کے پاس چلے جاؤ ہم بے ہوش ہو جائیں، جس گلی سے گزر جائے برا ماحول بگڑ جائے، یہ علی کی تعریف بتائیں گے. الحمدللہ یہ رضا کا غلام بتائے گا علی کون ہے. علی ہماری شان ہے، علی ہماری جان ہے، طریقت کی بہار علی ہے، شریعت کے نکھار علی ہے. کون علی ہے؟ صدیق کا ساتھی علی، عمر کا بازو علی، عثمان کا حضر فرعون علی، کعبے کا گوہر علی، حجاعت کا غصفت علی، کعبے کا گوہر علی، اور تمام ولیوں کا ولی علی. کوئی 4 میں ہے، کوئی 5 میں نہیں، کوئی 5 میں ہے، کوئی 10 میں نہیں، لیکن علی کون ہے؟ 4 خلفائے راشدین میں علی، 5 بنجدن میں علی، 10 عشرہ مبشرہ میں علی، 12 امام میں علی، 313 صحابہ بدر میں علی، غدیر خم میں علی، جنگ احد میں علی، مصاق مدینہ میں علی، کرنال کے کلندر میں علی، سنیوں کی جان علی، سنیوں کا پیشوا علی، کلندروں کا کلندر علی، اور باب خیبر کو جو کھار کے پھینک ڈالے اسی کو دنیا کہتی ہے مولا علی. یا رسول جنتی جنتی جنتی. سبحان اللہ. وہ علی، تبھی تو ہم کہتے ہیں فخر سے شاہ مرداں. وہ اس طرف والے کا بولے کہ پروگرام بعد بولو گے، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنوانے کے لیے جائے ہوں آج جام نگر سے، آتیتھو والے سمجھ ثواب کما لے، بچل کے بولو سبحان اللہ. کون؟ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. وہ علی ہے کہ فولاد کا دل، پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. کہتے ہیں بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ و رضا. ابو بکر جیسے آقا، عمر جیسے آقا، امام حسن حسین جیسے آقا، بغداد کے غوث جیسے آقا، اجمیر کے خواجہ جیسے آقا، اس شریف کے تاجدار پیر کبیر الدین کفر شکن جیسے آقا، حضرت سیدنا سرکار پیر مشائخ بابا جیسے چشتی میرے جیسے آقا، شاہ عالم جیسے آقا، اللہ اللہ صابر کلیری جیسے آقا، یہ بنشا پیر جیسے آقا، اور تتوا کے شہنشاہ جس کا تم کھاتے ہو اس کا نام آئے تو خاموش تو رہنا ہی نہیں، مچل گئے. تتوا کے شہنشاہ لال شاہ پیر جیسے آقا، ایسے آقاؤں کا بندہ و رضا، بول بالی میری سرکار ہو گئے. سبحان اللہ. ہم تو ڈبل پنجت ہیں. سبحان اللہ. ہمارا نصیبہ دیکھیے ڈبل. سبحان اللہ. یہ پنجتن یہ ہے ابو بکر عمر عثمان علی، اور ایک پنجتن مصطفیٰ علی حسن حسین فاطمہ. کوئی ایک پنجتن کو لے کر بیٹھا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت ڈبل پنجتن ہے. الحمدللہ دونوں پنجتن کو ہم شان کے ساتھ مانتے ہیں، اور علی کی شان ان 2 پنجتن میں دیکھیے. اس پنجتن میں بھی علی، اس پنجتن میں دیکھو تو بھی علی، اس پنجتن میں علی کو نکال دو یہ پنجتن مکمل نہیں، اور اس پنجتن میں نکالو تو یہ پنجتن مکمل نہیں. دونوں پنجتن کے حسین سنگم کا نام مولا علی مشکل کشا. اور تبھی تو فخر سے کہتے ہیں کہ پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، وہاں تو دل کو جھکانے کی الگ ہی بات ہے. ویسے بھی منکر جلے گا مگر ذکر علی سے جلانے کی الگ ہی بات ہے. الحمدللہ علی کو ہم مولا مانتے ہیں. یہ کیا مانے گے بے ڈھنگی جماعت، چبی جماعت. علی کو ہم مولا مانتے ہیں، اور ایسا مانتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا امام علی، امام علی ملتجا، علی مولا، سکر میں جائے جو چھوڑے شاہ دامن دے. سبحان اللہ. پنجتن. سبحان اللہ. ایک بی بی فضا کا نام آپ نے سنا ہوگا. بی بی فضا یہ کنیز پنجتن پاک، ان کی خدمت کیا کرتی تھے بیت پاک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے سامنے جنت کا ذکر چھیڑ دیا کسی نے، چھیڑ دیا بھائی جنت میں یہ ہے، جنت میں وہ ہے. اور ہمارا آدمی جنت کا ذکر سن لے تو بھائی جوش میں آ جاتا ہے. وہاں تو پری ملیں گی، ہورے ملیں گی، وہ جوش میں آ جاتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے حضرت
ہم کو ہوری کتنی ملے گی؟ میں نے بولا نماز پڑھتا ہے تو زکات دیتا ہے؟ نہیں ہے، تو پہلے زکات ادا کر. چہرے پہ داڑھی سجاتا ہے؟ نہ، وہ چہرے پہ شادی سے نا پھر ہورے انشاءاللہ لائن لگ جائے گی. آج ہمارے نوجوان کو داڑھی چہرے پہ بہت شرم آتی ہے. ہاں باپو سگائی نہیں کھاتی داڑھی رکھے. ہاں اللہ اکبر. جو لڑکی تمہاری داڑھی کو پسند نہ کرے وہ تمہاری آخرت کیسے سدھارے؟ تو لڑکی تو ایسی ڈھونڈے کہ کہے مجھے چاہیے تو داڑھی والا چاہیے. اور عقیدے میں بھی دیکھنا پڑے گا بھائی. ہاں صحابہ کی گستاخی تو نہیں ہے. ہاں یہ بھی دیکھنا پڑے گا پہلے. ہاں داڑھی والا بھی چاہیے اور کہے گی کہ میں صحابہ اور اہل بیت کی مانتی ہوں، میرا شوہر بھی اہل بیت صحابہ کا ماننے والا ہونا چاہیے. تو بی بی فضا کے سامنے جنت کا ذکر چھیڑ دیا. جنت میں یہ ہے، جنت میں وہ ہے، کوثر و سلسبیل ہے، یہ ہے وہ ہے. تو حضرت بی بی فضا کو آیا جلال اور کہا جنت کا ذکر وہاں کرنا جس نے جنت کو دیکھا نہیں. میں جہاں کام کاج کرتی ہوں وہاں جنت کے مالکین ہے. جہاں میں خدمت انجام دیتی ہوں، جہاں کی میں نوکرانی ہوں، جہاں میں کام کاج کرتی ہوں، جھاڑو صفائی دیتی ہوں، وہاں مصطفیٰ مالک جنت، علی قاسم جنت، حسن حسین سرداران جنت، وہاں کی فاطمہ خاتون جنت. جنت کا ذکر وہاں کرنا جسے جنت دیکھا نہیں. میں تو جنتیوں کے یہاں گھومتی پھرتی اور کام کاج کرتی رہتی ہوں. حضرات اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور سونے پہ سہاگا کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت بھی ماننے والے ہیں. اللہ اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ ہمیں موت نصیب. حضرات یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ شعبان، اسلامی سال کا 8واں مہینہ. ماشاءاللہ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں جیسا کہ آپ سنتے رہو گے. حضرت سید اشفاق بابو بخاری جمعہ کے خطبہ میں ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب ہے، سنتے رہتے ہوں گے. سب سے بڑی یہ نسبت یہ ہے اس مہینے کی کہ حضور نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان یہ میرا مہینہ ہے. پہلی نسبت. دوسری نسبت یہ کہ اس مہینے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ 5 ٹائم نماز میں پڑھتے ہیں. جمعہ کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، اور ہم فاتحہ خانی جاتی تب پڑھتے ہیں. ہمارے باپو صاحب پڑھتے ہیں، مولانا نظر الدین صاحب پڑھتے ہیں، مولانا صاحب فاتحہ پڑھنے پڑھتے. کون سی آیت؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جب کوئی آیت پڑھتا ہے تو تمام عشاقان مصطفیٰ درود پاک کے ہدیے نچھوڑ کرتا ہے. تو یہ آیت درود بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی. تو سبحان اللہ. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اور مہینوں میں درود پڑھو گے ثواب تو ملے گا، لیکن شعبان کے مہینوں میں پڑھو گے تو ڈبل ثواب ملے گا. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں یہ شعبان کا مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. اور حدیث پاک میں نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آسمان میں ایک دریا ہے جس کو دریائے برکات کہتے ہیں. کیا نام ہے بولیے؟ دریائے برکات. اسی دریائے برکات کے پاس ایک درخت ہے جس کو درخت کے تحیات کہتے ہیں. اس درخت کے اوپر ایک پرندہ ہے جس کے لمبے چوڑے پر اگر پھیلانا چاہے تو مشرق تک پہنچ جائے، پھیلانا چاہے مغرب تک پہنچ جائے. رب حکم دیتا ہے پرندے دریائے برکات میں نہا لے. اب ہوتا زن ہوتا ہے، نہا لیتا ہے. جب اپنی جگہ درخت تحیات پہ آتا ہے اپنے پر کو اس طرح جھاڑتا ہے. اب جھاڑے گا تو پانی کے قطرہ ٹپکیں گے کہ نہیں ٹپکیں گے؟ اب کتنے ٹپکیں گے کوئی حساب ہی نہیں. ہم جب نہا کے آوے بال کو اس طرح کرے تو کتنے قطرہ ٹپ کو گر سکتا ہے؟ تو جس کے اوپر اتنے لمبے چوڑے ہو کتنے قطرات ٹپکے ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں قطرات ٹپکتے ہیں اور سبھی قطرات سے اللہ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے. اور فرشتوں کو پیدا فرمانے کے بعد وہ فرشتے قیامت تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، حق ہو کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، لا الہ پڑھتے رہتے ہیں. اور تمام فرشتے تمام ذکر کا ثواب اس کو بھیجتے ہیں جو شعبان کے مہینے میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج ہر کوئی کو ٹینشن ہے، کہہ نہ سکے کہ ٹینشن نہیں. آج مالدار ہے وہ بھی ٹینشن میں، غریب ہے وہ بھی ٹینشن میں، عالم ہو کہ مفتی ہو کہ محدث ہو، کوئی نہ کوئی ٹینشن ہی ہے. ٹینشن دنیا کا نام ہی ٹینشن ہے. لیکن حضور نے فرمایا تمام ٹینشنوں کا حل درود پاک میں ہے.
درود پڑھنا تمہارا کام ہے، مصیبت کو حل کرنا مدینے والے آقا کا کام ہے، ہر عاشق کو چاہیے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اٹھیے درود پاک پڑھیے، بیٹھیے درود پاک پڑھیے، چلیے درود پاک پڑھیے، مسجد میں ہے درود پاک، سفر و حضر میں ہے، جلوت و خلوت میں ہے، کام کاج میں ہماری مائیں بہنیں بھی درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ اللہ یہ درود پڑھتے رہو گے، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا آگ لگے گی مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو دوسری نسبت یہ ہے کہ اس مہینے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور تیسری نسبت اسی مبارک مہینے کی شعبان کی 16 تاریخ یعنی آج ہی کے دن، مغرب 16 ہو گئی نا بھائی، صحیح ہے کہ نہیں؟ غلطی تو نہیں نا؟ پوچھنا پڑتا ہے تتوا والے بھائی، غلطی ہو جائے گا۔ اور کل 16ویں کا دن، سبحان اللہ، اسی دن تحویل قبلہ ہوا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تحویل قبلہ یعنی پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی کی طرف ہم نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودی نے تانا دیا، دیکھو ہماری قبلہ کی طرف منہ کر کے محمد عربی نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور نے نماز باندھ لی، قیام میں کھڑے ہو گئے اور دل میں گہرا صدمہ پہنچا، یہ تانا دے رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دل میں ارادہ کیا، میرے مولا ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے تو کیا ہی اچھا ہے۔ علماء جانتے آیت نازل ہوئی اور اللہ نے اعلان کر دیا، محبوب شروع نماز ہی میں اپنا قبلہ اس طرف پھیرا دو جہاں تمہاری مرضی ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا دعا کرے قبول کیوں نہ ہو، چالو نماز میں میرے آقا نے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ موڑ لیا، سبحان اللہ۔ تو پتا چلا سارے انبیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سارے اولیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ جس کی رضا چاہتا ہے وہ مدینے والا مصطفیٰ ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، سبحان اللہ۔ تو تحویل قبلہ اسی مہینے میں، سبحان اللہ۔ یہ تیسری نسبت۔ چوتھی نسبت بتاؤں، اسی مہینے میں ایک معجزہ ظہور پذیر ہوا تھا۔ جیسے میرے آقا کو بے شمار لا تعداد معجزے عطا کیے، حضور کا بیٹھنا معجزہ، حضور کا سونا معجزہ، حضور کا کھانا معجزہ، اور انبیاء کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیا۔ جب انبیاء کرام کو ایک ایک 2 معجزہ دیتے رہے، لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی، 1-2 معجزہ دے کے نہیں، سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، سبحان اللہ۔ وہ ہمارے نبی کا ایک معجزہ ہوا جسے شق القمر کا معجزہ کہتے۔ شق القمر یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، سبحان اللہ، جسے شق القمر کا معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معجزہ بھی اسی مہینے میں ہوا، سبحان اللہ۔ اس مہینے میں آپ جی رہے ہیں تو اس کے فضائل بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ معمولی مہینہ نہیں، بہت فضائل و کمالات کا حامل مہینہ ہے۔ میں چاہوں یہ فضیلت سنتے چلیے، اللہ اللہ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اور یہ چاند جو ٹکڑے ہوا، ایک اور تاریخی بات بتا دوں آپ کو، چاند جو ٹکڑے ہوئے تھے نا، تو ہندوستان میں ایک راجہ تھا، اس نے دیکھا تھا، کہہ دو سبحان اللہ، اس کو راجہ بہت بھی کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب اس کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ وہ بڑا سنسکرت کا ماہر تھا، اور سنسکرت میں بول چال کیا کرتا تھا۔ تو اپنے سپاہیوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا باغیچے میں، اچانک آسمان کی طرف نظر گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر رہا ہے، اللہ۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا، دیکھو دیکھو سپاہیوں، چاند ٹکڑے ہو کے نیچے گر رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کسی نے جادو کیا، کسی نے کالا جادو سپلی علم کیا کیا؟ انہی میں ایک عالم تھا، علم نجوم کا جاننے والا، اس نے کہا کہ ابھی میں کتاب دے کر بتاتا ہوں کیا ہوا ہے۔ اب وہ کتاب پڑھتا جا رہا ہے، مسکراتا جا رہا ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ۔
بڑھتا جا رہا ہے، مچلتا جا رہا ہے، مسکراتا جا رہا ہے، کتاب کو رکھا سائڈ میں اور کہا کسی نے جادو نہیں کیا ہے، کسی نے سپلی علم نہیں کیا ہے، آج مکہ کی دھرتی پہ وہ نبی آ چکے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، عرش و کرسی کو بنایا ہے، لوح و قلم کو بنایا ہے، جنت کو بنایا ہے، ساری کائنات جس نبی کے وجود سے بنی وہ نبی آ چکے ہیں، اور جس کا آسمان میں احمد نام ہے، زمین میں محمد نام ہے، اس نبی کے سامنے کفاروں نے للکار دیا تو آج اس نبی نے پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ کر اپنی انگلی کا اشارہ کر دیا، انگلی کا اشارہ کرنا تھا، چاند دو ٹکڑے ہوتے نظر آیا، یہ کوئی جادو نہیں ہے، مدینے والے آقا کا عظیم الشان معجزہ ہے، اللہ معجزہ دکھایا ہے نبی۔ تو راجہ بہت کہتا ہے کیا وہ نبی برحق ہے، وہ سچے رسول ہیں؟ کہا ہاں وہ سچے رسول ہے، نجومی نے کہا جو ان پہ ایمان لائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اللہ راجہ کہتا ہے تو اے سپاہیو جاؤ، اپنی سینا پتی کو لے کے جاؤ، اپنی قافلے کو لے کے جاؤ مکہ کی دھرتی پر، اور ایک مین آدمی جس کا خاص آدمی جس کا نام تھا چنگال، اس کو کہا کہ چنگال تو جا حضور کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جا، کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن جاتے جاتے ایک بادشاہ نے کہا کہ چنگال ہماری تمہاری مادری زبان سنسکرت ہے، بول چال میں ہم سنسکرت بولتے رہتے ہیں، اور میں نے سنا ہے جو نبی ہوگا رسول ہوگا اور زبان کا ماہر ہوگا، زمین کی گفتگو بھی جانتا ہے، آسمان کی بولیاں بھی جانتا ہے، چرند و پرند کی بولیاں جانتا ہے، سب کی بولیاں جانتا ہے، وہ ہر زبان جانتا ہے، ہاں سنسکرت بھی جانتا ہوگا۔ اگر وہ تم سنسکرت میں بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اگر وہ نبی سنسکرت میں بول دے تو سمجھ لینا وہ سچا نبی ہے، قدموں میں گر کر داخل اسلام ہو جانا۔ اور سنسکرت ایک بھاشا ہے بھائی، اس میں کتابیں لکھی جو اسلام قاعدے سے بیان ہے۔ البتہ ہم نے اس تعلیمات کو چھوڑ دیا، تعلیم قرآن سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، یہی اس لیے وجہ سے مسلمان ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہدایت نصیب کرنا۔ اب وہ قافلہ چنگال کا مدھم مدھم کشا کشا اپنی رواں طرف چل دیا۔ جب کئی مہینے سفر مشقت کے بعد وہ قافلہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک محفل قائم ہے، کہ دو سبحان اللہ، میرے مجلس میرے آقا ہے، ایک طرف صحابہ کرام کا مجمع ہے، کہیں صدیق اکبر ہے، کہ دو سبحان اللہ، ایک طرف عمر ہے، ایک طرف عثمان ہے، ایک طرف علی ہے، ایک طرف طلحہ ہے، ایک طرف ابو ہریرہ ہے، ابو جرہ ہے، عبد الرحمن ہے، صحابہ کی انجمن میں مثل قمر میرا مصطفیٰ جگمگا رہا ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ چنگال حضور سے گفتگو کرنا چاہیتا تھا ہی کہ حضور نے سنسکرت کی زبان میں کہا کشل منگل ہے، ہاں بھجن نہیں بولا، فتوہ مت لگانا، سنسکرت بولا ہے، ہاں فتوہ لگا دیں گے۔ کیا کشل منگل ہے مطلب خیریت سے تو آ گئے ہو، تکلیف تو نہیں ہوئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ تاریخ کے کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ہاں تاریخ کی کتابوں میں ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا خیریت سے تو آ گئے، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے حضور کو دیکھنے لگا، ہائے اللہ، جو نبی ہماری بھاشا کو جانتا ہو، زبان کو جانتا ہو، سنسکرت بولتا ہو، یقین جانیے یہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا کچھ بول نہیں سکتا، جو ہر بھاشا کو جانتا ہو، ہماری زبان کو جانتا ہو، واقعی سچا نبی ہے۔ وہ چنگال قدموں میں گرا اور داخل اسلام ہو گیا، سچا پکا صحابی رسول بن گیا، عاشق رسول بن گیا۔ اب اس کا نام حضور نے کیا رکھا؟ حضرت عبداللہ، کہہ دو سبحان اللہ، عبداللہ شاہ چنگال۔ اور آج بھی جن کا مزار پاک اسی ہندوستان میں ہے، کہہ دو سبحان اللہ، کہاں پر ہے؟ این پی کے مدھیہ پردیش میں، سرزمین دھار میں،
آج بھی آپ کا مزار ہے حضرت عبداللہ شاہ چنگال کے دو سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. تو چاند کے معجزے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے. یہ چاند کا معجزہ بھی اسی مبارک مہینے میں ہوا ہے. دو سبحان اللہ. اور پانچویں نسبت سبحان اللہ اس مہینے کو اسی مہینے کی 15 شعبان جو رات گئی کل سب نے عبادت کی, نفل نماز پڑھی ماشاءاللہ, تلاوت قرآن کی, کسی نے کیا سے کیا کیا, قبرستان گئے, کوئی اللہ والوں کی بارگاہ میں دعا کی. یہ 15 شعبان سبحان اللہ اسی مہینے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یہ 15 شعبان کی فضیلت اتنی بڑی, اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار فرماتا ہے. اتنی بخشش سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس مبارک رات میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوئی. اب آپ نے بیان کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا. پہلے نمبر پر مشرک, شرک کرنے والا. بہت سی ٹھکانوں میں ہماری مائیں بہنیں, ہمارے مسلمان بھائی معاذاللہ رب العالمین کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی تو گھیروں کے یہاں جاتی ہے, ناریل چڑھاتی ہے. معاذاللہ رب العالمین شرک ہو گیا نہیں. شرک اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ, یہ معاف نہیں ہوگا. اور ایسا شرک کرنے والا بھی اس مبارک رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی. اللہ. اور دوسرا مسلمانوں سے کینہ رکھنے والا, بغض و حسد رکھنے والا. آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے, ایک مسلمان ترقی کرتا ہے اس کی ٹانگ کھینچو. یوں کیوں ترقی کرتا ہے؟ یہ بچوں کے لیے کرتے رہتے ہیں, سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو حسد اور بغض رکھنے والا بھی مسلمان سے اس ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں. اور تیسرا ماں باپ کا نافرمان. اللہ اکبر. آج ہم ماں باپ کو معمولی سمجھتے ہیں, لیکن ماں باپ کا مقام اگر کسی کو پتہ چل جائے نا, میں کہتا ہوں کسی باپو کے پاس نہیں جائے گا, ہاں کسی امام صاحب کے پاس نہیں جائے گا, پہلے ماں کے پاس جائے گا. ماں تو دعا کر, کہہ دو ماں کے نام پہ بولو نا سبحان اللہ. اللہ اللہ. آج ہوتا یہ ہے ماں گھر میں ہے, باپ گھر میں ہے, کبھی اس باپو کے پاس اس باپو کے پاس, باپو دعا کری دی, تعویذ بنا دی انہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس عالم صاحب بے شک سیدوں کی دعا لیجئے, عالم صاحب کی دعا لیجئے, منع نہیں ہے. لیکن جب دعا کا خزانہ ماں کی شکل میں موجود ہو تو میں کہتا ہوں کسی پیر کی دعا میں اتنا پاور نہیں, کسی عالم کی دعا میں اتنا پاور نہیں, کسی پیر صاحب کی دعا میں اتنا پاور نہیں جو ماں کی دعا میں ہے. میں تو کہوں گا ہزاروں اولیاء دعا کرے اور تنہا ماں دعا کرے, یقین جانیے سب سے پہلے ماں کی دعا قبول ہوگی. لیکن ہم تو اس باپو کے پاس, اس ڈاکو کے پاس, اس ڈاکو کے پاس, اس ڈاکو کے پاس. آج یہ ہو گیا ہے. ماں سے دعا لیجئے, ماں کی قدر کیجئے, ماں باپ کی قدر کیجئے. جن کے ماں باپ ہیں ان سے پوچھئے ماں کا مقام مرتبہ کیا ہے. اللہ اکبر. ماں کی قدم چومیے. تو پھر صاحب کے پگ دبائے جائے, دبائیے, منع نہیں ہے. ماں کو کون دبائے گا؟ ماں کو پوچھتا نہیں ہے. ماں کو چاہیے, پھر صاحب کی جیب پہ جیب بھر رہا, جیب بھریے ثواب ہے. ماں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے, ماں باپ کو رکھنا بھی ضروری ہے. ماں باپ وہ عظیم نعمت ہے, چلے جائیں گے نا تمہارے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, سب مخالف ہو جائیں گے, لیکن ماں تمہیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھتے ہوں گے. یہ والدین ہے, جب وہ اپنے کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں. تو ماں کی دعا لیتے رہے. آپ چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو, عمر میں برکت ہو, دنیا قدم چومے, ماں کے قدم کو چوم اور ماں سے کہے ماں دعا کر, انشاءاللہ دنیا تیری قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی. یزید بستامی جیسا ولی پیدا ہوتا ہے ماں کی دعا سے. موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی ایک گوشت بیچنے والا ماں کی دعا سے بنتا ہے. اب ماہم چلے جائیے, اللہ کا ولی لیتا ہے. مختوم علی ماہمی شافعی فقہ سے تعلق رکھتا ہے, جس کو پڑھانے والا کوئی عالم نہیں, مفتی نہیں, جس کو پڑھانے والا اللہ کا نبی حضرت خضر علیہ السلام نے پڑھایا. اور آج یہ شان ہے,
اپنے تو اپنے گیر بھی آتے ہیں، اور پولیس والے ڈیوٹی بعد میں کرنے جاتے ہیں، پہلے حضرت مخدوم ماہمی کو سلیٹ کرنے جاتے ہیں، سلام کرنے پیش جاتے ہیں۔ اے مخدوم ماہمی، آپ کو یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ تو مخدوم ماہمی کی روحانیت جواب دے گی، یہ عمل کی دعا نہیں ہے، میری ماں نے دعا کی تھی، اے میرے مولا میرے علی کو دنیا کا خادم نہیں مخدوم بنانا۔ آج پوری دنیا چوکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ میرا کمال نہیں، یہ میری ماں کی دعا کا کمال ہے۔ تو ماں کی قدر کر لو، ماں باپ کی قدر کر لو۔ وہ ماں باپ ہے جن کا چہرہ دیکھنا حج مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ تو حج کرنے ہم جا نہیں سکتے، بہت سے لوگ ہیں، اور حج چلنے چلے بھی جاؤ تو بے گارنٹی ہے کہ قبول ہوا ہے، لیکن مصطفیٰ نے کہہ دیا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے، تو ثواب ہے، فائنل ثواب ہے۔ تو روزانہ حج مقبول کا ثواب کماؤ، حضور نے آفر دے دی، 10 مرتبہ دیکھو، 10 مرتبہ حج مقبول کا ثواب۔ ماں باپ کی دعا لیتے رہو اور ان کا نافرمان نہ بنو، خدمت کرتے رہو، اللہ بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ تو ماں باپ کا نافرمان اس رات میں بخشش نہیں، اور سپلی علم کرنے والا واقعے میں بھی ہے، اور بہت سی جگہ شہروں میں جائیں گے تو سپلی علم کرنے والے بہت ملے، اپنے والے نہیں، یہ اپنے والے لوگ مسلمان بھائی اس کی ترقی کو نہیں دیکھ پاتے، اس کو گراؤ، کوئی شادی پہ کرتا ہے، کوئی دھندے پہ کرتا ہے، ایسا سپلی علم کرنے والا، کروانے والا، ایسی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ سپلی علم والے کیا کرتے ہیں؟ کتاب پڑھیں گے آپ، اس میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کو استنجا خانے میں ڈال فرماتے ہیں، اور حیض کے پانی سے قرآن کی آیت لکھتے ہیں، اور الٹی آیت لکھ کے اور بہت سے پڑھ میرے روح کانپ گئے، یعنی شیطان کو راضی کرتے ہیں تو شیطان راضی ہو جاتا ہے، ان کے کام بن جاتے ہیں۔ اتنا بڑا بھیانک عمل ہے، تو سپلی علم کرنے کرانے والا بھی اس مبارک رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا شراب کا عادی، شراب سے شراب پینے والا، اور شراب کی حالت میں موت آ گئی، سمجھو ایمان کی ساتھ دنیا سے نہیں کیا، بے ایمان دنیا سے۔ تو یہ مبارک رات بھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو سبحان اللہ 15ویں شعبان میں عطا کی ہے، تو یہ مبارک مہینہ سبحان اللہ، یہ 6ٹھی نسبت تھی، اب 7ویں نسبت کیا ہے کہ اس کی 5 تاریخ کو وہ آئے جن کے آنے سے مولا علی خوش ہوئے۔ آپ بھی خوش ہوئے کہ نہیں؟ کہ دو سبحان اللہ۔ سنی تو خوشی ہوتے ہیں، وہ خارجی ہوں گے جو خوش نہیں ہوتے حسین کی آمد پر، ہم تو اہل سنت والجماعت ہے، حسین کی آمد میں بھی خوش ہوتے ہیں، حسن کی آمد میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ وہ آئے جسے دنیا تاجدار کربلا حسین ابن علی کہتی ہے، سبحان اللہ۔ 5 شعبان المعظم کو میرے آقا حسین تشریف لائے، سبحان اللہ۔ حسین نام کتنا بڑا پیارا ہے، حسن حسین، سبحان، ہاں سین نون حسن ہو گئے، ہاں سین یا نون کیا ہو گئے حسین۔ اس کو آپ لکھ دو گے تو حسن کو حسن بھی پڑھا جائے گا، حسین کو لکھ دو تو حسین بھی پڑھا جائے گا۔ ان کا نام اتنا ہے کہ الٹا پڑھو تو حسین بنتا ہے، الٹا پڑھو تو حسن بنتا ہے۔ حسین سبحان اللہ کا نام کا مطلب کیا ہے؟ آئیے پوچھتے ہیں حسین کا نام کا مطلب کیا ہے۔ ہاتھ سے پوچھتے، ہاتھ تو بتا حسین کون، سین تو بتا حسین کا مطلب کیا ہے، یا تو بتا یا کا مطلب کیا ہے، نون تو بتا نون کا مطلب کیا ہے، حسین کی شان کیا ہے؟ تو ہاں پکار پکار کر کہے گی، اے غصاکان اہل بیت سن لو، ہاں کا مطلب یہ ہے کہ حق کی رضا میں قربان ہونے والا حسین۔ اس طرح نے حسین کا ذکر ہے اور خاموشی کے ساتھ مچل کے ہم نہ سیاہ ہے، نہ رابضی ہے، نہ کھٹمل ہے، نہ نیم مولا ہے، نہ نام نہاد مولا ہی ہے، ٹناٹن اہل بیت والے مچل کے۔ ہاں کا مطلب ہے حق کی رضا میں قربان ہونے والا حسین، سین کا مطلب ہے سر اپنا سجدے میں کٹانے والا حسین، یا کا مطلب ہے یاد الہی میں مستق رہنے والا حسین، اور نون کا مطلب یہ ہے نانا کی امت کو بچانے والا حسین۔ سبحان اللہ۔ ارے کیا شان بیان کرو حسین کی۔ حسین
حسین شان شریعت ہے، حسین شان طریقت ہے، حسین ابو بکر کا پیارا ہے، حسین عمر کا دلارا ہے، حسین عثمان کا بھی پیارا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، حسین لگتے جگر فاطمہ ہے، حسین کعبہ کی عظمت کے امام ہے، حسین اماموں کا امام ہے۔ ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ حسین کی عظمت پوچھنا ہے تو آؤ ہندوستان کے راجا سے پوچھنا ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین، دیپناست حسین، سردار لکار دستر دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ، وہ حسین آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر سے نکل پڑے۔ یہ تو صبر کا مقام تھا، ورنہ وہ حسین ہے کہ انگلی جہاں رکھ دے وہاں سمندر نکل پڑے۔ وہ حسین ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین آج بھی زندہ، سبحان اللہ، کل بھی زندہ اور قیامت تک میرا حسین زندہ۔ ماتم وہ کرے، سینہ وہ پیٹھے جن کے مر گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کل بھی حسین زندہ، آج بھی حسین زندہ اور قیامت تک میرا حسین زندہ رہے گا۔ ہم تو خارجیت کے تابوت میں کیل ٹھوک کر حسین کا عقیدہ، حسین کی شان یوں بیان کرتے ہیں، علی کا لختے جگر، فاطمہ کا نور عین زندہ ہے۔ یزیدیو تمہارا یزید تو مر گیا، ہمارا حسین، جس کا عقیدہ وہ بولے گا حسین۔ یزیدیو تمہارا یزید تو مر گیا، ہمارا حسین زندہ ہے۔ وہ حسین اعظم، سبحان اللہ، میرے آقا جس کے لیے سجدہ طویل کر دی وہ حسین ہے، جس کے لیے میرے آقا خطبہ چھوڑ کر اپنی گود میں بٹھائے وہ حسین ابن علی۔ تو 5 شعبان کو امام علی مقام تشریف لائے، اور 4 شعبان کو کون آئے؟ وہ آئے جس نے میدان کربلا میں امام حسین کا علم اٹھایا تھا۔ ہائے ہائے، وفا جن کے در کی کنیز، بلکہ وفا کی آخری حد اسی مرد مجاہد کہتے ہیں جسے دنیا قمر بنی ہاشم جانشین مولا کائنات حضرت غازی عباس کہتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسے عباس ہیں؟ ان کو دیکھو مولا علی کی یاد آ جائے، سیرت و کردار میں، حسن و جمال میں ثانی مولا علی تھے غازی عباس۔ اور کس شان کے ساتھ پیدا ہوئے؟ جب پیدا ہوئے تو 3 دن تک غازی عباس نے آنکھیں نہ کھولی۔ یہ تو وہی ہو گیا جب مولا علی آئے تو آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ آئے علی نے کیوں نہیں کھولی تھی؟ حضرت فاطمہ بنت اسد نے گود میں لیا، آنکھیں نہ کھولی۔ جناب ابو طالب نے گود میں لیا، آنکھیں نہ کھولی۔ تیسرے دن مصطفیٰ آئے، مصطفیٰ نے علی کو اپنی گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ ہے کہ نہیں؟ کیوں کھولی نہیں سب کی گود میں، مصطفیٰ کی گود میں کیوں؟ کیونکہ مولا علی کی تمنا آرزو تھی جب دنیا میں آؤ کسی اور کا چہرہ نہیں، چہرہ والضحیٰ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھو۔ اب غازی عباس 3 دن تک آنکھیں نہیں کھول رہے، مولا کائنات گود میں لے رہے ہیں، آنکھیں نہیں کھول رہے۔ حضرت زینب گود میں لیا، آنکھیں نہیں۔ حضرت فاطمہ بنت حجاز جس کو ام البنین کہتے ہیں، انہوں نے گود میں لیا، نہیں آنکھیں کھولی۔ حسن نے گود میں لیا، آنکھیں نہ کھولی۔ 3 دن ہو گئے، اب علی سمجھ گئے، اب کہاں حسین کو بلاؤ۔ کہہ دو سبحان اللہ، حسین ابن علی کو بلاؤ۔ جب میرا حسین آیا، کرے صبر و رضا بن کے آیا، کمال محبت بن کے آیا، مصطفیٰ کی شان بن کے آیا، اللہ آیا کہا میرے بھائی کو گود میں دو۔ جو ہی عباس نے حسین کی گود میں یوں رکھا اپنا جسم اخضر، غازی عباس نے آنکھیں کھول دی۔ اللہ اللہ، کیوں عباس آنکھیں کھول نہیں رہے تھے؟ کیا ماجرا تھا؟ کہاں محمد تھا؟ تو غازی عباس کی روحانیت کہے گی اس لیے علی کی گود میں آنکھیں نہ کھولی، اس لیے حسن کی گود میں آنکھیں نہ کھولی، اس لیے میری امی کی گود میں آنکھیں نہ کھولی۔ عباس کی تمنا تھی جس کا کربلا کے میدان میں علم اٹھانا ہے، اسی شخصیت کا چہرہ سب سے پہلے میں چہرہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اب آنکھیں کھل گئی، سبحان اللہ، پہلے ہی حسین و جمیل تھے، سبحان اللہ،
اور بیٹے علی کے ہیں کہ جو سبحان اللہ. شیر کا بیٹا ہمیشہ شیری ہوتا ہے کہ جو سبحان اللہ. تبھی تو شاعر نے کہا کہ وہی دلیر ہوتا ہے جس کے آگے زبردستی زیر ہوتا ہے. اے زمانے والو یہ محمد کا خاندان ہے، یہ یہاں دودھ پیتا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. کبھی تو شاعر نے کہا علی کے لال نے ہلچل مچا کے رکھی ہے، زمین کربلا ہلا کے رکھی ہے. حسین کے دودھ پیتے سپاہی نے یزیدی فوج کی دھجیاں اڑا کے رکھی. الحمدللہ اہل بیت کا ذکر بھی ضروری ہے اور صحابہ کا ذکر بھی ضروری ہے. اور کچھ مفتی ایسے نکلے اہل بیت کا ذکر کرو ڈائریکٹ شیعت کا فتویٰ، یہ بھی غلط. اور جو صحابہ کرے تو ناسبیت خارجیت کا فتویٰ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم دونوں کو مانتے ہیں، ہماری دونوں آنکھ ہے، ایک آنکھ کا نام اہل بیت ہے اور ایک آنکھ کا نام صحابہ ہے. الحمدللہ ہمارے دونوں ہیں اور جس نے دونوں کو دامن تھاما اسی کا بیڑا پار ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. بس 5 منٹ انشاءاللہ پھر صلاۃ و سلام، کیونکہ کچھ لوگ بگا سے بھی کھا رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کچھ لوگ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، میں تو آپ کے وقت سے بالکل باخبر ہوں. گھبرائیے گا نہیں، خالی 5 منٹ اجازت ہے. اچھا کہتا نہیں مولانا 5 منٹ کھینچ دیجیے، وہ تو نہیں تھا نا وہ آدھو مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. غازی عباس علمبردار کہہ دو سبحان. ہم سنی ہی غازی عباس کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہجرے کی اولاد کیا ذکر کرے گی؟ 4 5 انگوٹھی پہننے والی چرسی گنجیلی چہرہ دیکھو اللہ کی پناہ پورا دن خراب ہو جاوے. ایسے لوگ آپ کہیں گے ایسے اتنا کیوں خراب بولتا ہو؟ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کا وہی ہمارا. چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنے نام کے اگر محدث لگا لے، مفتی لگا لے، صحابی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. صحابی ہے، عمل سے صحابی نہیں بولتا، دیدار مصطفیٰ سے صحابی بولتا. اللہ نے کہہ دیا ہم سے راضی ہو، ہم سے راضی. اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا. راج کرتا 2 پیر والا جانور کہتا صحابہ میں خطا تھی، مجھ میں خطا تھی تو دنیا میں تو آیا. صحابہ تو شان والے ہیں، عظمت والے ہیں. صحابہ کی خلاف بکنا نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں، کیونکہ متاج شریعہ کے غلام ہیں. ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، مفتی اعظم کے غلام ہیں. تمہیں ننگا کر کے ہی چھوڑیں گے، کیونکہ ہم اوریجنل علی والے ہیں اور ہم ہی اوریجنل مولائی ہیں. ہم وہ ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں. علی کا ماننے والا بے نمازی ہو نہیں سکتا، علی کا ماننے والا شرابی ہو نہیں سکتا، علی کی ماننے والا فاسق نہیں ہو سکتا. علی والا وہ ہوتا ہے جہاں جہاں چلے تو علی کی ادائیں نظر آئے. جب غیر مسلم دیکھے تو کیا اٹھے؟ جب علی کے غلام کا یہ پاور ہے تو نجم کے مولا علی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ علی کی بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے نا، غازی عباس کہہ دو سبحان اللہ. اب امام حسین کی شہادت کی انگلی اس طرح غازی عباس نے پکڑ لی، اس طرح دیکھو، اس طرح پکڑ لی. اب طاقت دیکھیے غازی عباس کی. 3 دن کے ہیں، امام حسین چھڑا رہے ہیں لیکن چھوٹ نہیں رہا. طاقت دیکھیے عباس کی. ہم سوچیں گے جب بیٹا 3 دن کے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے تو مولا علی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو باب خیبر کو اکھاڑ کے پھینک ڈالا. تبھی تو آج بھی شہر گونج رہا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سنتے ہی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اب چھوڑا نہیں رہا. علی مسکرا کر دیکھ رہے منظر. حسین راز سمجھ میں آیا؟ کہہ دو سبحان اللہ اور مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ فتوا والے مسکراتے بہت پیارے لگتے ہیں اور مسکرانے میں سنت بھی ہے، تو مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے حسین راز سمجھ رہا ہے کیوں انگلی پکڑ لی؟ تو حسین نے کہا نہیں. مسکرا کر علی نے کہا ابھی سے انگلی پکڑ لی ہے، کربلا کے میدان تک تمہارا ساتھ عباس نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. وہ غازی عباس، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان بیان کروں غازی عباس، وفا کا پیکر غازی عباس. ہاں جو محبت کی امام حسن حسین سے کوئی محبت نہیں کر پایا. بھائی ہونے کے باوجود بھی امام حسن حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا. جب بھی کہا آقا حسن کہا، آقا حسین کہا. اتنے پہ بس نہیں، علی اکبر امام حسین کے بیٹے ہیں. ان کا ادب یہ ہے کہ وہ چل رہے ہو تو ادب کے ساتھ
پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. پوچھا گیا علی حسن حسین کا ادب کرتے ہو, بات سمجھ میں آتی, یہ تو بھتیجا ہے, علی اکبر کا ادب بھی. تو حضرت غازی عباس نے پیارا جملہ کہا, علی اکبر کا ادب کیوں نہ کہوں, یہ تصویر مصطفیٰ ہے. اب انہیں بھی دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ کی یاد آتی ہے. وہ غازی عباس, تو 4 شعبان کو غازی عباس کا دن, اور 2 شعبان کو کن کا دن ہے بتاؤ گے کوئی؟ 2 شعبان کو اللہ اکبر, وہ ان کا دن ہے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سینکڑوں مسائل اس امت کو عطا کیے نا, وہ امام اعظم ابو حنیفہ. آج ہم سب کا عرس مناتے, امام اعظم کا عرس نہیں مناتے. افسوس کی بات ہے. امام اعظم وہ اس امت پہ احسان ہے. آج ہم طلاق کے مسائل دیکھ رہے ہیں نا, آپ تو کتاب میں دیکھو طلاق کا باب ہے, طلاق کے مسائل آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں. تجارت کے مسائل ہے, تجارت کے باب میں مل جاتے ہیں. وضو غسل کے مسائل سب کے باب میں مل جاتے ہیں. لیکن جس نے وضو غسل نماز, کس طرح نماز پڑھنی, نماز جنازہ, عقائد, حج, زکات, جتنے مسائل, سینکڑوں مسائل جس نے ہمیں آسانی کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں جس نے ہمیں عطا کی, اس ذات کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. کتنا بڑا احسان کرا ہے. آج ہم عالموں کو تو بڑا آسان ہے, ہمیں ادھر ادھر جانا نہیں, بس کتاب دیکھ لیتے, مسئلہ کتاب طلاق کے باب میں دیکھ لیا, یہ مسئلہ ہے حل. لیکن محنت اصل امام اعظم نے کی ہے. اور کیوں نہ ہو, دعائے مولائے کائنات بن کے تشریف لائے. اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں جلوہ بار تھے, اور لقمان حکیم کا ذکر چھڑ گیا. بڑی حکمت بڑی باتیں ہوتی تھی, ان کی حکمت بڑی باتوں کو عمل کر لیتا تھا, کامیاب و کامران ہو جاتا. تو حضور کی تمنا ہوئی کہ کاش میری امت میں بھی کوئی لقمان حکیم جیسا حکمت داں پیدا ہو جاتا, تب حکمت بری باتوں سے میری امت میں مستفید ہو جاتا. اس وقت حضرت جبریل آئے, کہہ دو سبحان اللہ. اللہ نے آپ کی تمنا پوری کر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں ایک نور پیدا کرے گا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا, جسے دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہے. اب میرے آقا نے اپنا لعاب دہن باہر نکالا. وہ لعاب دہن جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا جس کے پانی سے شاداب و جانو پینا. پہلے کہاں تو سمجھ میں تب بھی سبحان اللہ ہے, تو ڈبل عام حضرت کا ہے نہیں, نہ گھٹیا حضرت کا, بلکہ اعلیٰ حضرت کا. بولو بولو سبحان اللہ. ہاں, جس کے پانی سے شاداب و جانو جینا, اس دہن کی تلاوت پہ لاکھوں سلام, جس سے قاری کوئے شیری جاں بنے, اس زلالے حلاوت پہ لاکھوں سلام. اس کا مطلب بعد میں کبھی آؤں گا بتاؤں گا, ابھی ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. اپنا لعاب دہن نکالا اور کہا انس بن مالک کو بلاؤ, کہ دو سبحان اللہ. اور اپنا لعاب دہن انہیں چٹا دیا اور کہا اللہ تیری عمر لمبی کرے گا, میری امت میں نعمان پیدا ہوگا, وہ آ جائے, میرا سلام بھی کہہ دینا, اور یہ لعاب دہن امانت کے طور پہ تجھے دے رہا ہوں, وہ لعاب دہن اسے عطا کر دینا. سبحان اللہ. وہ وقت بھی آیا, حضور وصال کر گئے, صحابہ وصال کر گئے, اور کچھ صحابہ تھے, بہت سی صحابہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی. اس میں یہ حضرت انس بن مالک بھی ہیں. ملاقات ہوئی, حضور کا سلام پیش کیا اور لعاب دہن چٹا دیا. یہی لعاب دہن کا کمال تھا, جو مسئلہ بڑے بڑے علماء حل نہ کرتے, چند منٹوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ حل کرتے ہوئے نظر آئے. وہ امام اعظم اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے صدقے میں, اہل بیت پاک کے صدقے میں اس محفل کو قبول و مقبول فرمائیں. اب کافی دیر تک آپ ذکر سنتے رہے, اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں. جتنی دیر برداشت کرتے برداشت کو قبول فرمائیں. ہمارے بہنیں بیٹھے, اللہ تعالیٰ سب کی بیٹھنے کو قبول فرمائیں. ہمارے حسین بھائی کی بیٹی کی شادی, ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ بیٹی کی نصیب کو بلند فرمائے, عمر میں برکت عطا فرمائے, جوڑے کو سلامت باکرامت رکھے, اور شادی کو خانہ آبادی عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں میں عشق رسول, عشق صحابہ, عشق اہل بیت عطا فرمائے. رافضیوں سے دور رکھے, خارجیوں سے دور رکھے, نام نہادوں سے دور رکھے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اور دوران گفتگو کوئی غلطی خامی لفظی خطا ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ الیہ. سارا مجمع مل کے پڑھے حق لا الہ الا اللہ.